السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے، اکثر مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ کاروبار ہمارا نہیں چلتا، ہم بہت پریشان رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پتہ نہیں ہمارے اوپر کوئی جادو ہو گیا، کوئی بندش ہو گئی، ایسے معاملات۔ تو اکثر یہ کیونکہ سوال کیا جاتا ہے، تو آج میں بتاتا ہوں کہ کاروبار کا نہ چلنا، عملیات تو چلیں وہ ایک پاسبلٹی موجود ہے عملیات ہونا، لیکن کاروبار کا نہ چلنا ایک بڑی ریزن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یہ ایک بڑی ریزن ہوتی ہے، اور اس کی مثالیں قرآن و سنت میں ہمیں بڑی ملتی ہیں۔ بلکہ میں اکثر اوقات ایک حدیث کی طرف توجہ دلوایا کرتا ہوں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک شخص ایک چٹیل میدان کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بدلی کا ٹکڑا آ کر ٹھہر جاتا ہے، جبکہ سارا آسمان خالی ہے اور وہ دن چل رہے ہوتے ہیں، 7 سالی کے چل رہے ہوتے ہیں کہ بارش اس ایریے میں نہیں ہو پا رہی ہوتی، اور اس بادل کے ٹکڑے میں سے ایک آواز آتی ہے۔ وہ آواز یہ آتی ہے کہ فلاں ابن فلاں کے باغ میں یا کھیت میں جا کر برس جاؤ۔ جب یہ آواز وہ سنتا ہے تو بڑا حیرت زدہ ہوتا ہے، اور تجسس اس کے دماغ میں جب پیدا ہوتا ہے تو ساتھ ہی کیا دیکھتا ہے کہ اس بادل کے ٹکڑے میں سے ایک سیاہ رنگ کا ٹکڑا الگ ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کے قریب ہی کہیں برسنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ تجسس میں بھاگ کر جاتا ہے جہاں پر پانی برس رہا ہوتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ سیاہ چٹانوں کے اوپر وہ پانی برسا، وہاں پر ایک ہودی سی تالاب سا تیار ہو گیا، پانی اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، پھر وہاں سے خود بخود ہی پانی ایک نالا بناتے ہوئے، کھالا بناتے ہوئے ایک سائڈ پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اس پانی کے پیچھے پیچھے چل دوڑا، کس وجہ سے کہ جو آواز سنی تھی بادل میں سے، تو اس تجسس کی وجہ سے کہ دیکھو یہ کہاں پر جا کر برسے گا، یا اس کا پانی کس کھیت میں، کس باغ میں پہنچے گا۔ تو یہ کیا دیکھتا ہے، جیسے ہی وہاں سے پانی نکلتا ہے تو کچھ ہی دوری پہ دیکھتا ہے کہ وہ پانی جب پہنچتا ہے تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے کدال لے کر، وہ اس پانی کو وہاں سے اپنے کھیت کی طرف، اپنے باغ کی طرف موڑ لیتا ہے، اور پانی اس سائڈ پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس آدمی نے اس کو مخاطب کیا، بات سنو، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے نام بتاؤ پھر بتاؤں گا۔ اس نے کہا جی فلاں ابن فلاں۔ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا بات سن، میں نے یہ واقعہ دیکھا ہے کہ بادل میں سے تیرا نام آیا تھا، اور پھر وہ بادل یہاں آ کر برسا اور پانی تیرے تک پہنچایا، تو مجھے بھی بتا کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ اللہ رب العزت نے خصوصی طور پہ پانی تمہارے کھیت میں، تمہارے باغ میں پہنچانے کے لیے بادل کو حکم دے دیا۔ بہت حیران ہوا۔ تو وہ شخص مسکرایا اور کہنے لگا کہ میں بھی اس رب کا ہوں، اس کا جو مجھے مال دیتا ہے تو وہی دیتا ہے، وہ مالک ہے میرا۔ میں بس ایک عمل کرتا ہوں کہ میں جب میرے باغ کی یا کھیت کی فصل آتی ہے، اس کے پروفٹ کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ دیتا ہوں، ایک حصے سے اس باغ یا کھیت کی جو دوبارہ سے اس کو اگانا ہوتا ہے، یا اس کی جو مزدوری وغیرہ اس پہ جو اخراجات آتے ہیں، اس کے لیے وہ میں رکھ لیتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اپنے گھر میں استعمال کرتا ہوں، اپنی ضروریات پوری کرتا ہوں۔ تو یہ میرا ایک عمل ہے۔ شاید
اسی کی وجہ سے اللہ رب العزت میرے اوپر رحم کرتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا ہاں بالکل، تم نے جو اللہ رب العزت کو اپنے کاروبار کے اندر جو پارٹنر بنایا ہوا ہے یہی وجہ ہے۔ اچھا، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک پریکٹیکل ایک شخص کو میں نے مشورہ دیا، مجھے آ کر وہ کہنے لگا کہ شاہ صاحب میں کروڑوں روپے لگاتا ہوں کاروبار میں، والدین کیونکہ ذمہ دارہ کرتے تھے، کافی ہماری پراپرٹیز ہیں، کافی ہمارے کھیت کھلیان ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ میں کوئی نہ کوئی پہلی کروڑ روپے کی بیچتا ہوں کاروبار کرنے کے لیے کہ چلو کوئی کاروبار ہوگا تو سب کچھ بن جائے گا، لیکن وہ میں پہلی بیچتا ہوں کاروبار کرتا ہوں تو کروڑ روپے میں سے 1 روپیہ واپس نہیں آتا، ضائع ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ بڑے عرصے سے جاری ہے۔ اب تو پراپرٹی بھی ختم ہو رہی ہے، پریشان ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ میں کیونکہ میرے پاس اور کوئی فنانس کا ذریعہ نہیں، میرے پاس کاروبار کوئی نہیں، تو میں نے اس کو روک دیا۔ میں نے کہا سب سے پہلا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ ابھی تم نے کاروبار کوئی نہیں کرنا، پہلے اپنا محاسبہ کرو کہ غلطی کہاں پر ہوئی، پھر جب اپنا روحانی علاج آپ اپنا کمپلیٹ کر لیتے ہو، اس کے بعد تم نے کام کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے کاروبار کے اندر اللہ رب العزت کا حصہ طے کر لو۔ اچھا، جب یہ بات ہوئی تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے وہ کال کرتا ہے کہ جی میں علاج تو میرا کافی، میں جو عمل آپ نے بتائے تھے قرآن سے میں نے کر لیے، اب میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں پھر تجربہ کروں؟ میں نے کہا کر لو۔ اب اس نے جب وہ کاروبار سٹارٹ کیا، اس نے اپنی طرف سے مجھ سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو میں نے کہا میں تو مشورہ نہیں دے سکتا، جس کاروبار کے اندر تمہاری اپنی گریپ ہو، جس کے اوپر تمہیں خود دسترس حاصل ہو، وہ کاروبار کر لو۔ کہنے لگا کہ اگر آپ کرتے تو کیا کرتے؟ میں نے کہا یار میں تو ایک آج کل ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ ایک اور کاروبار تو کر ہی لیے کہ ایک اور کاروبار ایڈ کرنا ہے میں نے، فلاں فلاں فلاں۔ کہنے لگا وہ میں کرتا ہوں۔ میں کہا کرو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے کاروبار شروع کیا تو اللہ نے اس کو ترقی دینا شروع کر دی، کاروبار میں برکت آ گئی۔ اچھا، برکت جب آئی تو نتیجہ یہ ہوا تھوڑے ہی عرصے میں اس نے اگر کروڑ 2 کروڑ جو انویسٹ کیا تھا وہ اتنا بڑھ گیا کہ بڑا خوش ہو گیا کہ شکر ہے اب وہ مجھے اپنی زمینیں نہیں بیچنا پڑتی، اور پیسے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ اس کو جو میں نے مشورہ دیا تھا کاروبار میں، وہ مشورہ یہی تھا کہ اللہ کو پارٹنر بنا لو، اور وہ اللہ کو اس نے پارٹنر بنا لیا۔ اب اس نے بھی یہ طے کر لیا کہ میں اپنے پروفٹ میں سے اتنا اللہ کی راہ میں خرچ دیا کروں گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ماشاءاللہ اس کا کاروبار بہت زیادہ چلا، حتیٰ کہ پھر اس شخص نے پھر مجھے بتایا کہ یہ فلاں ملک کی نیشنلٹی کھلی ہوئی ہے اور میرے پاس پیسے کافی زیادہ ہیں تو میں انویسٹ کر دوں۔ میں کہ کر دو۔ تو آج کل وہ اوورسیز پاکستانیوں میں ہے، فیملی سمیت یہاں سے چلا گیا، اور اللہ نے اس کے اوپر رحم کر دیا۔ اور اب بھی وہ شخص جب بھی میری بات ہوتی ہے تو ایک ہی بات کہتا ہے کہ آج بھی میں کوئی کام کرتا ہوں تو اللہ کا حصہ رکھ کے کرتا ہوں، تو مہینے بعد جب میں اس کا حساب کتاب کرتا ہوں پروفٹ کا، تو سب سے پہلے میں اللہ کی راہ میں نکالتا ہوں، اس کے بعد کچھ اور کام کرتا ہوں۔ تو اس لیے اگر آپ کے کاروبار نہیں چل رہے تو آپ اپنے اندر سخاوت پیدا کر دیں، کنجوسی کو اپنے اندر سے نکال دیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت برکت دے دے۔